تھے مگر ہر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، اپنے گھروں سے سننے والیاں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم کو آپ کو کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ گھڑی اپنے گھر بٹھا کر کے اپنی بات اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سنانے کا سنہرا موقع دیا۔ آؤ مولا سے ہم دعا کریں، اللہ میرے آپ کے بیٹھک کو، میرے آپ کے حاضری کو، میرے آپ کے سننے سنانے کو مولا قبول فرمائے۔ جو باتیں ہم کتاب و سنت کے حوالے سے سنیں، ان باتوں پر مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے جس دن کے اجالے میں آنکھیں ہم کھولتے ہیں تو یہ دور اور یہ وقت فتنوں کا دور ہے۔ چاروں طرف فتنے ہی فتنے۔ پہلے بعض علاقوں میں فتنے ہوتے تھے، اب تو کوئی آنگن نہیں خالی ہے جہاں فتنے نہ ہوں، بلکہ فتنوں کا جھولا اور بیگ لے کر کے ہر کوئی ٹہل رہا ہے۔ ہر کسی کے ہاں پاؤ کلو، آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو فتنہ اپنے ساتھ لے کر کے وہ چل رہا ہے۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ ایک آدمی ایک آدمی کو کمتر دکھانے کے لیے دن رات کوشش بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایک آدمی کی کامیابی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایسا دور آ گیا ہے۔ اور جانتے ہیں اس بیماری کا جو نام ہے اور اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، اور یہ بیماری سب سے پہلے کس کو لگی؟ اسی کو کہتے ہیں جلنا، اسی کو کہتے ہیں اپنے چین و سکون کو کھونا، اسی کو کہتے ہیں حسد کی آگ لگانا، حسد کی کھیتی کرنا۔ یہی ہے نہیں؟ کار سانپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر کیا پنجرے میں بند، ارے اب انسان کے ڈسنے کو انسان ہی کافی ہے۔ اب تیری ضرورت نہیں ہے کہ تو ڈسے گا تب انسان مریں گے، بلکہ انسان انسان کو ڈس رہا ہے، انسان انسان کو کھا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں، رات کو اسے نیند نہیں آ رہا ہے، اپنا چین و سکون گما چکا ہے، اپنے آپ کو بیمار کر چکا ہے۔ آیا خود کا ٹینشن نہیں ہے؟ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کے، اپنے گاؤں کے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے، گاؤں کے لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر کے اسی حسد کے آگ میں جل رہا ہے۔ یہ بیماری جس میں ہم آپ تمام ہیں، سب سے پہلا بیمار کون ہے اس بیماری کا؟ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟
دو تین باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب خالق کائنات نے میرے آپ کے دادا جد امجد دادا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا. قرآن کہتا ہے انی خالق بشرا من طین، میں نے مٹی سے بشر کو بنا دیا، میں نے مٹی سے حضرت انسان کو پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دادا آدم علیہ السلام کی عزت بخشی. وہ کیسے؟ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا یہ میرے فرشتوں، یہ جو میں نے پتلا بنایا ہے مٹی سے، یہ آدم ہے، یہ انسان ہے، اور یہ میرے فرشتوں تم نورانی مخلوق ہو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے نور سے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. اے فرشتوں تم سب کے سب آدم کے لیے سجدہ کر لو. عزت بخشی اللہ نے. اللہ کا حکم ہونا تھا کہ سارے فرشتے اللہ کے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے، اور انہی فرشتوں کی صف میں رہنے والا ایک ابلیس جو اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا، کہا نہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہوئی. وجہ بھی بتا رہا ہے، ایک تو اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے اور دوسرے وجہ بھی بتا رہا ہے کہ کاہے نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہی شیطان انکار کیا، کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس آدم ذات کو سر نہیں جھکائیں گے، آدم ذات کے آگے سر نہیں ٹیکیں گے. قرآن کہتا ہے جواب یہ دیا، کہا انی قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہو؟ جواب دے رہا ہے، کہا انی میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ کہا اللہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہم کو تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جس کے لیے سجدہ کی بات کر رہا ہے اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سجدہ نہیں کریں گے. ہمارا مقام کچھ اور ہے اور اس کا مقام کچھ اور ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں جھکائیں گے. نہیں جھکائیں گے، انکار کر دیا اللہ کے بارے میں. اور وجہ دیکھو کیا بتا رہا ہے، وجہ دیکھو، کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ ماٹی سے بنا ہے. ہمارے آپ کے یہاں بھی وہ بیماری لگی ہوئی ہے، جب کبھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے، ہم تو گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ہم کو اللہ نے دولت دیا ہے، ہم کو اللہ نے پاور دیا ہے اور ہم تو اونچے خاندان کے ہیں. ہم بھی تو یہ بات کہتے ہیں. وہی شیطانی کھوپڑی ہمارے آپ کے یہاں بھی آ گئی، جو شیطان نے کہا تھا کہ مجھے تو مولا تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں اس کے آگے ماتھا ٹیکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اللہ نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گا، اگر تو میرا کہا نہیں مانے گا تو سن لے گا، فخرج، دفاع یہاں سے نکل جا.
تیرا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتا ہے، تو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ جب میری بات نہیں مانے گا اور میرے کہنے پر سجدہ نہیں کرے گا تو آیا کہ تجھے یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرا کوئی انتظام نہیں، کہا نکل جا۔ اب حسد کے آگ میں جل اٹھا۔ دیکھیں یہ بیماری سب سے پہلے کس کو لگی تھی؟ سب سے پہلے کون بیمار ہوا تھا؟ حسد کے آگ میں جل اٹھا، کہا اس کی وجہ سے مجھے آج گھر سے بے گھر ہونا پڑ رہا ہے، میری جنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اور میرا اللہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے، اور مجھے اللہ یہاں سے نکال دیا ہے۔ اسی آدم کو اپنے آنکھ میں بسا لیا، پلٹ کر کے کھڑا ہو گیا، کہا اے میرے پالنہار، مجھ کو نکالنے والے اور مجھے یہاں سے دھتکارنے والے، مجھے نکال دے لیکن میری ایک بات کو قبول کر لے، ایک بات میری سن لے، مجھے تو اجازت دے دے کہ میں ان کو بہکا سکوں، مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے اجازت ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، جا۔ اور کہا سن لے، جو میرے ہوں گے انہیں تو بہکا نہیں پائے گا، جو تیرے ہوں گے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر یہ بیماری میرے آپ کے یہاں ہے تو میں تو یہ نہیں فیصلہ کروں گا کہ ہم لوگ کون پارٹی مان، لیکن قرآن کے حساب سے فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہم کون پارٹی میں ہیں۔ اگر میرے آپ کے سینوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے، اگر ہم بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے اپنا آنکھ پھوڑ رہے ہیں، اپنا چین و سکون گنوا دیے ہیں، اس کا گھر دیکھ کر کے، اس کی گاڑی دیکھ کر کے، اپنے بھائی کی کامیابی دیکھ کر کے اگر ہم کو بھی کروٹیں بدلنا پڑ رہا ہے، اگر ہمارا بی پی بھی چڑھ رہا ہے، اگر ہمارے آنکھ بھی پھٹ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ بیماری میرے آپ کے سینے میں لگ چکی ہے۔ یعنی کہ شیطان کے گروپ میں، بولو قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، یہی بیماری آدم دنیا میں آ گئے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیوں آئے، کیونکہ ٹاپک دوسرا ہے۔ آدم کو اللہ نے دنیا میں اتار دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا، ایک اولاد ہے حابیل، ایک اولاد ہے قابیل، اور اماں حوا کو جوڑوا بیٹے پیدا ہوتے تھے، جوڑوا بچے، ایک بیٹی ایک بیٹا، پھر ایک بیٹی ایک بیٹا، ایسے پیدا ہوتے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے کی جو شریعت تھی، وہ شریعت یہ تھی کہ اگر صبح میں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں اور شام کو جو بیٹا بیٹی پیدا ہو رہے ہیں تو دونوں جوڑا بچھڑا دو، یعنی وہ بیٹی ہوا اور یہ بیٹا ہوا، اور یہ بیٹا ہوا وہ بیٹی ہوا، ایسے نکاح کر دو، یہی شریعت تھی اس زمانے میں۔ لیکن شیطان جو پیچھے پیچھے آیا ہوا، آدم کی وجہ سے جنت سے بھگایا گیا، اس کے سینے میں انتقام چل رہا ہے، وہ تو وہیں سے آیا ہے کہ ہم دیکھیں گے ان کو، انہیں کی وجہ سے ہم کو بتایا گیا ہے۔ آدم کے پیچھے کام کرتا رہا، کامیاب نہ ہوا تو بیٹوں کے دماغ میں گھس گیا۔ حابیل جن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، وہ لڑکی تھوڑی بدصورت تھی، اور قابیل جن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اور قابیل جدیائے گئے کہ ہم شادی کریں تو یہ حص کریں جو نے سے ہم پیدا ہوئے ہیں،
شادی اسی سے کریں گے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے. شیطان دماغ پہ سوار ہو گیا, کہا شادی اسی سے کریں گے. لیکن آدم شریعت کو لاگو کر رہے ہیں کہ شریعت یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے میرے بیٹوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. لیکن قابیل کیوں مانا ہے؟ ان کے دماغ میں یہ چیز سوار ہے. بعد میں اللہ کے دربار میں جب آدم علیہ السلام رونے لگے کہ میرے مولا میرے بیٹوں میں مقدمہ چھڑ گیا ہے, ہمارے بیٹے مان نہیں رہے ہیں, کوئی راہ نکال دے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں بیٹوں کو کہہ دو قربانی پیش کریں, جس کی قربانی قبول ہوگی وہی باپ مانا جائے. اس زمانے میں قربانی بھی ایسے قبول ہوتی تھی کہ ایسے وہ جانور اٹھ جاتا تھا. آج کی طرح سے نہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دو, چاہے 2 نمبر کا پیسہ ہو چاہے 4 نمبر کا پیسہ ہو, چاہے ایمانی ہو چاہے بے ایمانی ہو, چاہے جیسا ہو ذبح کر دو. اگر آج ہوئے میں شریعت ہو تو اللہ ماشاءاللہ ایک آدھے تو پہنچا, باقی کل یہی رہ جائے. اللہ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے. حلال و حرام کی دیوار کو اس حد تک ہم نے آپ نے گرا دیا ہے. کسی طرح سے دیہات کے لوگ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, حلال روزی کھاتے تھے بیچارے, کسانی کر کے محنت کر کے اور مزدوری کر کے کوششیں کرتے تھے حلال دانا کھائیں. لیکن شیطان یہاں بھی سینگ لگا دیا, یہاں بھی آپ نے سینگ لگا دیا شیطان. وہ کیسا؟ یہ کٹھک چکروٹ چھانٹ کے وہ نہیں ملے بنا بیٹھا ہے کہ نہیں؟ ایک کٹھے کا چکروٹ ہے چھانٹ کے اوپر میل بنا بیٹھا ہے. حالانکہ ایک بتا چھانٹے ہیں. اب ایک بتا میں اگر آپ کا 4 سے دھان پڑا تو آپ بتاؤ کیویں گئے؟ یہی نہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, انہی سے نہ اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو آپ کو. لیکن شیطان ہے کہ کونوں طرح سے ملام ہے. بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے عملوں کو ضائع کر دے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کسی طرح سے. اگر اللہ نے ہم کو توفیق دے دیا, حج کر لیے ماشاءاللہ, اللہ کے گھر کا طواف کرائے, شیطان سر پہ سوار ہو گیا. اب تو ہار کا پوچھے کہ تو بنے وہاں جی, اب تو آپ کو جنت میں جا کر وہ تمہیں کون مسئلہ ہے. اب اگر غلطی سے کوئی بلا دے کہ غفار چچا السلام علیکم, پھر دیکھو وہ ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ شیطان صرف سوال ہے کہ ہو دیکھو 3 لاکھ باہر بیکار ہوئی گئے, تمہیں کیوں حاجی صاحب نے کہا. یہ شیطان ہے جو مجھے آپ کو میرے آپ کے سر پر دماغ پر سوار ہے کہ وہ حاجی صاحب کہے اور تیرے دل کے اندر غرور آئے اور تیرے عمل یہاں ضائع ہو جائیں, مولا کے پاس پہنچنے نہ پائے. یہ شیطان چاہتا ہے, یہی نہ چاہتا ہے. ہم کو اللہ نے علم دے دیا, اب بڑکا مجھے صاحب لوگ نہیں کہتے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. شیطان ہے وہ جو بڑکا کہلوانا چاہ رہا کہ بڑکا کہاں ہے, تم اینٹھو, اور یہاں اینٹھو باہر گئے. یہ شیطان ہے. تو قابیل اور حابیل دونوں قربانی پیش کر دیے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب قابیل تو اسے جلا رہے اور غصے میں چلنے لگے. کہا یہاں میری بات نہیں مانی گئی, اور وہاں دیکھو اللہ بھی حابیل ہی کو چاہتا ہے, میرا باپ بھی اس کو نہیں چاہتا ہے اور اللہ بھی نہیں چاہتا ہے. اور اس کے دماغ میں شیطان نے چوڑی اور ٹائٹ کیا. وعلیکم السلام. شیطان اس کے دماغ کو ایک چوڑی اور ٹائٹ کیا. کہا کل جڑ یہی حابیل ہے, سارے معاملات کا جڑ یہی ہے. تیرے ابا اگر تجھ سے خفا ہوئے ہیں تو حابیل کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر تیری سندر بیوی چھوٹ رہی ہے تو حابیل کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے. اور تیرا مولا اگر تجھ سے ناراض ہوا ہے تو حابیل کی وجہ سے ہوا ہے. شیطان دماغ میں دھیرے دھیرے ٹائٹ کرتا ہے. اب دماغ میں وائرس ڈالا. کہا سن, جب یہ نہیں رہے گا تیرا راہ کون روکے گا؟ جب یہ نہیں رہے گا تب تیرا راہ کون روکے گا؟
مطلب نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لہذا تو اس کو مار ڈال۔ اور قابیل نے وہی کیا، اپنے سگ بھائی کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ آپ دیکھیں حسد کی چنگاری نے جب جنم لیا تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سگے بھائی کے گردن پہ تلوار چلوا دیا۔ یہ حسد ہے۔ حسد کی بھی جب آگ لگتی ہے حسد کی تو بھائی کو بھائی کے قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قتل کروا رہا ہے نا، یہ حسد ہے، اس کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ بھائی کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، حابیل مر گئے، لیکن ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ کروں کیا لاش کو کیا کروں، لیکن گھوم رہے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے ان کو۔ پھر آسمان سے دو پرندے آئے جن کو آج اپنی زبان میں ہم کوا کہتے ہیں۔ وہ کوے دونوں لڑتے 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 مر گئے۔ ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا کیا کر رہا ہے کہ اپنے پیروں سے زمین کو کورید کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ وہاں سے حابیل کو آگ لایا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں ہم بھی کڑاک ہوتے ہیں اور یہاں حابیل کو دفن کرتے ہیں۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ حسد کی بیماری جب کسی انسان کو لگتی ہے تو آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سگے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور بتاؤں، جب حسد کی آگ لگتی ہے سینوں میں تو لوگ اپنوں کو نہیں، اپنے بھائیوں کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ جانی دشمن حسد کی آگ لگتی ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔